کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا، اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مانا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت لاڈ اور پیار سے پالی، خوبصورت اور نازک سی۔ بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی اسے فکر ہو گئی۔ چونکہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند آیا۔ اونچا لمبا تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا گبرو جو کہ ایک زمیندار تھا۔ نازوں میں پلی بیٹی پہلوان نے اپنی نازوں میں پلی بیٹی اس کے ساتھ ودا کر دی۔ 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام نہیں آتا اسے۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سب کچھ سکھایا۔ چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی، داماد کو بلایا گیا، معافی مانگی کہ شرمندہ ہیں کہ لاڑ پیار میں گھرداری نہیں سکھائی بیٹی کو۔ بیوی نے بیٹی کو سلائی کڑھائی، گوٹا کناری، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پراندے اور آزار بند بھی سکھائے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کی۔ پھر چند ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بیٹی ماروں سے نیلی ہو کر واپس میکے آ گئی۔ اب یہ بتایا گیا کہ یہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی، میرے ساتھ گائے بھینسوں کا دودھ دھونا نہیں آتا۔ اب پہلوان بہت دکھی ہوا، رنجیدہ ہو کر کہا، یا اللہ کیسا نصیب ہے میری بیٹی کا۔ پہلوان کی بڑی عزت تھی زمانے میں، وہ اس لیے خاموش رہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جاتا کہ کھیتی باڑی کے کام سکھائے، اور ایک بار پھر بیٹی بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کی۔ پھر چند دن نہیں گزرے تھے کہ بیٹی روتی پیٹتی واپس میکے آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا کہ بیٹی اب کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگی، میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی، اور لت لگ گئی تھی بیوی پہ رعب جمانے کی۔ کہنے لگا، بیٹی میں نے تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزرا، سسر نہ معافی مانگی نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسرال کے گھر گیا۔ سسر نے دروازے پہ روک لیا اور کہا، انہی پیروں سے واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے تو یہاں نظر آیا تو ٹانگیں توڑ کر واپس بھیجوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آئی اور وہ لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان بیٹی کو منہ اندھیری کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیج دیتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا۔ 2 سال گزر گئے تو داماد بیٹی کو لینے آ گیا اور باپ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ چند دن گزرے کہ پہلوان داماد نے عادت سے مجبور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجھے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں؟ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا، اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ باپ نے بیٹی کو ایسا کیا سکھایا تھا یہ آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ تو اس کہانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں ہمیں اپنے بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔